فکر اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ آج کے اس ڈیپ ڈائیو میں ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے والے ہیں جو بظاہر کسی سائنس فکشن فلم یا کسی جادوئی کہانی کا حصہ لگتا ہے۔ بالکل، میرا مطلب ہے جب ہم ہینریک فیکشیس کی مشہور کتاب دی آرٹ آف ریڈنگ مائنڈز کا نام سنتے ہیں تو ذہن میں فوراً کوئی ایسا شخص آتا ہے جو آنکھیں بند کر کے کوئی منتر پڑھ رہا ہو۔ ہاں، وہ کرسٹل بال میں دیکھنے والا تصور۔ لیکن حقیقت میں یہ خالصتاً انسانی نفسیات اور مشاہدے کی سائنس ہے۔ صحیح، اور فکر اسٹوڈیو کا بنیادی مقصد بھی تو یہی ہے کہ کتابوں کے ذریعے زندگی، صحت اور اندرونی نشو و نما کو بہتر بنایا جائے۔ تو آج کی یہ گفتگو اسی نشو و نما کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ دیکھیں، اگر ہم آج کی اس تیز رفتار زندگی کا جائزہ لینا تو انسان اتنا جلدی میں ہے کہ اس کے پاس سامنے بیٹھے شخص کے اصل جذبات کو سمجھنے کا وقت ہی نہیں ہے۔ لوگ سنتے تو ہیں لیکن صرف جواب دینے کے لیے۔ بالکل، سمجھنے کے لیے نہیں۔ یہ کتاب دراصل اس بات کی دعوت ہے کہ زندگی کی اس دوڑ میں تھوڑا سا ٹھہراؤ لایا جائے اور ان خاموش پیغاموں کو سنا جائے جو الفاظ سے کہیں زیادہ اونچی آواز میں بول رہے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ معلومات محض دوسروں کے رویوں کو جانچنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان کا اصل مقصد انسانی سطح پر ایک گہرا اور ہمدردانہ تعلق قائم کرنا ہے۔ 100%۔ جب کسی کے اصل خیالات اور اس کی باڈی لینگویج کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے تو تعلقات میں موجود بہت سی غلط فہمیاں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اگر ہم کتاب کے بالکل آغاز کی بات کریں تو مصنف سب سے پہلے اسی غلط فہمی کو دور کرتے ہیں کہ ذہن پڑھنا کوئی صوفیانہ عمل ہے۔ جی ہاں، وہ واضح کرتے ہیں کہ یہ کوئی جادو نہیں ہے، بلکہ یہ ایک انتہائی تیز اور محتاط مشاہدے کا نام ہے۔ اصل میں 17ویں صدی کے ایک مشہور فلسفر تھے رینے ڈیکارٹ۔ ہاں، ان کا ایک نظریہ تھا جس نے صدیوں تک انسانی سوچ پر غلبہ رکھا۔ بالکل، ان کا ماننا تھا کہ انسان کا جسم ایک الگ مشین ہے اور اس کا ذہن یا اس کی روح ایک بالکل الگ چیز ہے۔ لیکن جدید نیورو سائنس اور یہ کتاب بتاتی ہے کہ ڈیکارٹ کی یہ تقسیم بنیادی طور پر غلط تھی۔ ڈیکارٹ کی اس غلطی کو سمجھنا ہی اس پورے تصور کی بنیاد ہے۔ دماغ اور جسم دو الگ الگ کھانے نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک ہی نظام کے دو اٹوٹ حصے ہیں۔ یعنی جب بھی دماغ میں کوئی خیال ابھرتا ہے تو وہ صرف سوچ تک محدود نہیں رہتا۔ بالکل نہیں، وہ خیال فوراً ہمارے اعصابی نظام کے ذریعے پورے جسم میں سفر کرتا ہے اور ایک جسمانی رد عمل پیدا کرتا ہے۔ یہ رد عمل کبھی کبھار بہت واضح ہوتا ہے، جیسے غصے میں چہرے کا سرخ ہو جانا، اور کبھی یہ اتنا باریک ہوتا ہے کہ عام آنکھ اسے پکڑ نہیں پاتی، جیسے آنکھ کی پتلی کا ہلکا سا پھیل جانا۔ ذہن پڑھنے کا اصل فن دراصل جسم پر ظاہر ہونے والے انہی باریک اشاروں کی زبان کو سیکھنا ہے۔ اور یہ زبان سیکھنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ جب انسان بات کر رہا ہوتا ہے تو عموماً سارا دھیان اس کے ادا کیے گئے الفاظ پر ہوتا ہے، لیکن الفاظ تو کسی بھی پیغام کا محض ایک چھوٹا سا حصہ ہوتے ہیں۔ اصل کہانی تو لہجے کی اکھان اور جسمانی حرکات سنا رہی ہوتی ہیں، اسے ایک دفتری صورتحال سے سمجھتے ہیں۔ ہاں، ایک مثال سے یہ بات زیادہ واضح ہوگی۔ فرض کریں کہ ایک میٹنگ کے دوران ایک مینیجر اپنے ساتھی سے کہتا ہے کہ مجھے اس نئے پروجیکٹ کے بجٹ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بظاہر الفاظ میں مکمل رضامندی ہے، لیکن اگر اس کے بیٹھنے کے انداز کو دیکھا جائے تو اس کی مٹھیاں سختی سے بند ہیں اور اس کے جبڑے کے پٹھے کھینچے ہوئے ہیں۔ یعنی الفاظ کی سطح پر منظوری دی جا رہی ہے، لیکن جسم چیخ چیخ کر بتا رہا ہے کہ اندر شدید اختلاف اور غصہ موجود ہے۔ بالکل، یہ تضاد روزمرہ زندگی میں بہت کثرت سے پایا جاتا ہے، اور صرف دفتر ہی نہیں، گھریلو ماحول میں بھی۔ گھر کی بھی کوئی مثال دیکھتے ہیں۔ اگر گھر میں کوئی فرد خاموشی سے صوفے پر بیٹھا ہے تو بظاہر وہ پرسکون لگ سکتا ہے، لیکن اگر صرف اس کے سانس لینے کے انداز کا گہرا مشاہدہ کیا جائے تو بہت کچھ واضح ہو سکتا ہے۔ جیسے اگر وہ سینے کے اوپری حصے سے چھوٹی، تیز اور ہلکی سانسیں لے رہا ہو تو یہ ایک واضح جسمانی علامت ہے کہ وہ اندرونی طور پر کسی شدید ذہنی دباؤ یا پریشانی کا سامنا کر رہا ہے۔ پرسکون انسان ہمیشہ پیٹ سے گہری اور ٹھہری بھی سانس لیتا ہے۔ یہ وہ خاموش زبان ہے جو انسان کا اعصابی نظام بول رہا ہوتا ہے۔ لیکن میں یہاں ایک بات سوچ رہی تھی، جی بتائیں۔ کیا محض کسی کو سینے پر ہاتھ باندھے دیکھ کر یا تیز سانس لیتے دیکھ کر کوئی حتمی نتیجہ نکالا جا سکتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ میرا مطلب ہے، کیا یہ ممکن نہیں کہ کسی شخص کو محض سردی لگ رہی ہو اور اس نے بازو باندھ رکھے ہوں، یا وہ پیدل چل کر آیا ہو اس لیے تیز سانس لے رہا ہو؟ یہ کسی کی باڈی لینگویج کو غلط پڑھنے کا ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔
اور کتاب اس خطرے سے باقاعدہ خبردار کرتی ہے۔ تو اس غلط فہمی سے کیسے بچا جائے؟ اس کے لیے ایک بنیادی تصور پیش کیا گیا ہے جسے بیس لائن کہا جاتا ہے۔ کسی بھی شخص کی ذہنی کیفیت کا اندازہ لگانے سے پہلے اس کا عام اور قدرتی رویہ جاننا ناگزیر ہے۔ یعنی ہر انسان کی باڈی لینگویج کی ایک اپنی انفرادی ڈکشنری ہوتی ہے۔ بالکل، جو حرکت ایک انسان کے لیے شدید پریشانی کی علامت ہو سکتی ہے، وہی حرکت کسی دوسرے انسان کا بالکل عام اور قدرتی انداز ہو سکتا ہے۔ بیس لائن قائم کیے بغیر مطلب نکالنا تو بس ہوائی فائر کرنے کے مترادف ہے۔ تو اس بیس لائن کو قائم کرنے کا عملی طریقہ کیا ہے؟ کیونکہ ہر شخص کو تو پہلے سے نہیں جانا جا سکتا۔ اگر پہلی ملاقات ہو رہی ہے تو بیس لائن کیسے سیٹ کی جائے؟ اس کا ایک قدم بقدم طریقہ ہے۔ جب بھی کسی سے ملاقات ہو تو گفتگو کے بالکل ابتدائی حصے میں جب موضوعات عام ہوں، اس شخص کا بغور مشاہدہ کیا جائے۔ جیسے موسم کے بارے میں یا ٹریفک کے بارے میں بات ہو رہی ہو؟ ہاں، اس دوران یہ نوٹ کیا جائے کہ وہ شخص پرسکون حالت میں کیسے بیٹھتا ہے، اس کے چہرے کے تاثرات کیسے ہیں، وہ کتنی بار پلکیں جھپکتا ہے اور اس کے بولنے کی رفتار کیا ہے۔ یہ اس کی بیس لائن ہے۔ اور پھر جب گفتگو کسی سنساس یا دباؤ والے موضوع کی طرف مڑے گی تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس عام رویے میں اچانک کوئی تبدیلی آئی ہے؟ بالکل صحیح۔ یہ اچانک تبدیلی دراصل اس کی اندرونی کیفیت کو ظاہر کرے گی۔ اس تصور کو ایک پاکستانی دفتر کے منظرنامے میں رکھ کر دیکھتے ہیں۔ ایک ساتھی ملازم ہے جس کی عام عادت ہے کہ وہ کام کرتے ہوئے مسلسل اپنی ٹانگ ہلاتا رہتا ہے۔ یہ اس کی بیس لائن ہے۔ ٹھیک ہے، ایک دن ایک اہم میٹنگ چل رہی ہے اور باس اچانک اس سے پچھلے مہینے کی سیلز رپورٹ میں ہونے والی کسی گڑبڑ کے بارے میں ایک سوال پوچھ لیتا ہے۔ اور سوال سنتے ہی وہ شخص اپنی ٹانگیں ہلانا بالکل بند کر دیتا ہے اور اس کا پورا جسم ایک دم ساکت ہو جاتا ہے۔ یہاں اس نے کوئی نئی حرکت شروع نہیں کی بلکہ اپنی ایک عام حرکت کو روک دیا ہے۔ یہ اچانک آنے والا ٹھہراؤ دراصل اس بات کا ثبوت ہے کہ دماغ نے خطرہ محسوس کیا ہے اور جسم کو الرٹ کر دیا ہے۔ اگر اسے ہم ارتقائی حیاتیات کے پس منظر میں دیکھیں نا، تو یہ ساکت ہو جانا انسان کے دفاعی نظام کا حصہ ہے۔ وہ جو فائٹ اور فلائٹ رسپانس ہوتا ہے۔ ہاں، فائٹ، فلائٹ یا بالکل ساکت ہو جانا یعنی فریز رسپانس، تاکہ شکاری کے نظر میں نہ آئے۔ آج کے دور میں شکاری جانور تو نہیں ہے، لیکن باس کا سخت سوال دماغ کے لیے بالکل ویسا ہی خطرہ ہے۔ اندرونی خوف کا غیر ارادی اظہار ہے۔ جب بیس لائن میں آنے والی ان تبدیلیوں کو سمجھ لیا جاتا ہے تو پھر ہم اگلے مرحلے کی طرف بڑھ سکتے ہیں، یعنی لوگوں کے ساتھ ہم آہنگی اور رابطہ پیدا کرنا۔ تعلق قائم کرنے کی اس صلاحیت کو کتاب میں رپورٹ کا نام دیا گیا ہے۔ رپورٹ ایک ایسی ہم آہنگی ہے جہاں دونوں افراد ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہیں۔ اور اس ہم آہنگی کو پیدا کرنے کا سب سے مؤثر ٹول جو کتاب میں بتایا گیا ہے وہ ہے مررنگ، یعنی عکس بندی۔ مررنگ کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ سامنے والے شخص کے جسمانی حرکات، اس کے بیٹھنے کے انداز اور اس کے بات کرنے کی رفتار کو بالکل ہلکے اور غیر محسوس انداز میں اپنا لیا جائے۔ اگر سامنے والا شخص تھوڑا آگے کی طرف جھک کر بیٹھا ہے تو بات سننے والا بھی تھوڑا سا آگے کی طرف جھک جائے۔ یہ بظاہر ایک بہت چھوٹی سی حرکت لگتی ہے، لیکن اس کا اثر حیران کن ہوتا ہے۔ اس کے پیچھے ایک بہت گہری نفسیاتی وجہ کام کر رہی ہے۔ انسان کی نفسیات اس طرح ڈیزائن کی گئی ہے کہ وہ ان لوگوں کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے جو اس جیسے ہوتے ہیں۔ یعنی جب ہم کسی کی باڈی لینگویج کو یا اس کے بولنے کی رفتار کو اپناتے ہیں تو ان کے لاشعور کو یہ پیغام ملتا ہے کہ ہم بالکل ان جیسے ہیں۔ اور چونکہ انسان اپنے آپ کو خطرہ نہیں سمجھتا، اس لیے لاشعور فوراً یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اس سامنے والا شخص بھی محفوظ ہے اور قابل اعتبار۔ یہ سارا عمل بغیر کوئی لفظ بولے خاموشی سے ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک بہت زبردست عملی مثال کاروباری صورتحال میں نظر آتی ہے۔ اگر کسی مقامی مارکیٹ یا کلائنٹ کے ساتھ ڈیل چل رہی ہو اور اس کلائنٹ کی بیس لائن یہ ہو کہ وہ بہت پرجوش ہے، بات کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کا بہت استعمال کرتا ہے اور اس کے بولنے کی رفتار کافی تیز ہے، تو اگر ایسے شخص کے سامنے بالکل دھیمے، سست اور سنجیدہ انداز میں بات کی جائے تو کبھی بھی ایک جذباتی تعلق نہیں بن پائے گا۔ کلائنٹ کو لاشعوری طور پر لگے گا کہ یہ شخص اسے سمجھ نہیں پا رہا۔ لیکن اگر اس کی رفتار اور جوش کو ہلکا سا مرر کیا جائے تو فوراً ایک ذہنی تعلق بن جائے گا۔ کتاب کے مطابق محض بولنے کی رفتار ملانے سے سیلز اور معاہدوں میں 30% تک کا اضافہ دیکھا گیا ہے۔ یہ صرف کاروبار تک محدود نہیں ہے، گھریلو زندگی میں اس کی اہمیت اس سے بھی زیادہ ہے۔
अगर घर के किसी बुजुर्ग से बातचीत हो रही हो जिनका अंदाज धीमा और पुरसुकून है, तो वहाँ पुरजोश और तेज रफ्तार अंदाज इख्तियार करना बेअदबी या दूरी का एहसास पैदा करेगा। वहाँ ज़रूरत इस बात की होती है कि अपनी सांसों और बात करने की रफ्तार को उनके मिजाज के मुताबिक सुस्त किया जाए, उनकी तरह आराम से बैठकर बात की जाए। ये अमल बगैर कुछ कहे इज्जत और हमआहंगी पैदा करेगा। लेकिन यहाँ एक बहुत बारीक फर्क को समझना लाजमी है। मिररिंग के हवाले से एक आम गलती ये की जाती है कि लोग इसे बिल्कुल नकल उतारना समझ लेते हैं। हाँ, रोबोट या तोते की तरह नकल उतारगा। बिल्कुल। अगर सामने वाली शख्स अपने बाजू सीने पर बांधता है और जवाब में दूसरा शख्स भी फौरन उसी सेकंड बाजू बांध ले, तो ये ताल्लुक बनाने के बजाय बिगाड़ने का सबब बन सकता है। सामने वाले का लाशऊर फौरन चौकन्ना हो जाएगा कि कोई उसकी नकल उतार रहा है। अक्सबंदी का सबसे पहला उसूल यही है कि उसे इंतहाई गैर महसूस होना चाहिए। तो उसका सही तरीका क्या है? किताब में 2 अहम उसूल बताए गए हैं। पहला उसूल ताखीर है। जब सामने वाला शख्स कोई हरकत तब्दील करे तो फौरन उसकी नकल ना की जाए, बल्कि 20 से 30 सेकंड तक इंतजार किया जाए। और दूसरा उसूल? दूसरा उसूल जुज़वी अक्सबंदी है, यानी बिल्कुल वैसी ही हरकत करने के बजाय कोई मिलती जुलती छोटी हरकत की जाए। मिसाल के तौर पर, अगर सामने वाले शख्स ने दोनों बाजू बांध लिए हैं तो जवाब में सिर्फ अपना एक हाथ दूसरे हाथ पर रख लिया जाए या टांगे क्रॉस कर ली जाएं। इस छोटी सी हरकत से अपनायत का पैगाम तो मिल जाएगा, लेकिन ये अमल गैर फितरी या मसनूई नहीं लगेगा। बिल्कुल दुरुस्त। ये तो हो गई हमआहंगी पैदा करने की बात, लेकिन एक ऐसा पहलू भी है जिसमें अक्सर लोग बहुत दिलचस्पी लेते हैं, और वो है ज़हनी दबाव और झूठ की पहचान। जी, झूठ पकड़ने का मौजू हमेशा से सबकी तवज्जो का मरकज रहा है। आमतौर पर ये समझा जाता है कि अगर कोई बात करते हुए आंखें चुरा रहा है या चेहरा छू रहा है तो वो यकीनी तौर पर झूठ बोल रहा है। क्या वाकई कोई ऐसा सीधा फॉर्मूला मौजूद है? देखें, इंसानी रवैयों की साइंस में सिर्फ एक हरकत देखकर ये फैसला नहीं किया जा सकता कि कोई झूठ बोल रहा है। यानी हमेशा इशारों के मजमूए पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, जिसे सिग्नल क्लस्टर्स कहा जाता है। और ये समझना भी जरूरी है कि बेचैनी और झूठ में बहुत बड़ा फर्क होता है। एक सच्चा इंसान भी एंजाइटी का शिकार हो सकता है, लेकिन जब इंसान जानबूझकर झूठ बोलता है तो उसके दिमाग पर एक गैर मामूली बोझ पड़ता है। इस दबाव की वजह यह है कि दिमाग को एक नई कहानी घड़नी पड़ती है। हाँ, और ये याद रखना पड़ता है कि उसने पहले क्या झूठ बोला था, ताकि कोई तजाद ना आए। दिमाग की ये सारी मशक्कत जिस्म के अंदर एक जबरदस्त नर्वस एनर्जी पैदा करती है, और ये एनर्जी फिर बेमानी हरकत की सूरत में निकलती है, जिसे जेस्चरल स्लिप्स कहते हैं। जी बिल्कुल। इसी दबाव को कम करने के लिए लोग अक्सर बेख्याली में बार बार अपने मुंह पर हाथ रखते हैं, या नाक खुजाते हैं, या बार बार पेन को क्लिक करना या मेज पर उंगलियां मारना। इसकी एक हकीकी मिसाल एक प्रॉपर्टी डीलर की ली जा सकती है। कोई डीलर किसी मकान की बहुत तारीफ कर रहा है, लेकिन बात करते हुए वो बार बार अपनी आंखें चुरा रहा है, हाथ से नाक को रगड़ रहा है, और सबसे अहम बात, उसके पांव दरवाजे की तरफ इशारा कर रहे हैं। हाँ, ये पाँव का रुख बहुत कुछ बताता है। ये तमाम इशारे मिलकर इस बात की गवाही देते हैं कि जो कहा जा रहा है उस पर खुद बोलने वाले को भी यकीन नहीं है। उसके अलावा झूठ में तजाद भी बहुत मिलता है, जैसे जुबान से हाँ कहना लेकिन सर का नफी में हिलना। ये तजादात और इशारे हर वक्त हमारे इर्द गिर्द मौजूद होते हैं, बस उन्हें देखने की मशक करनी पड़ती है। और सुनने वालों के लिए हमारे पास 3 इंतहाई दिलचस्प और अमली टास्क हैं, ताकि वो आज ही से इस इल्म का इतलाक कर सकें। जरूर, ये मशकें रवैयों को समझने में बहुत मददगार साबित होंगी। पहला टास्क ये है कि आज जब कोई किसी रेस्टोरेंट या बस में हो तो लोगों के बैठने के अंदाज को देखें। पहचानने की कोशिश करें कि कौन से लोग एक जैसी बॉडी लैंग्वेज में बैठे हैं। ये जाहिर करेगा कि उनके दरमियान हमआहंगी है। ये गैर जानिबदाराना मुशाहिदा बेहतरीन तरबियत है। दूसरा टास्क घर पर किया जा सकता है। टीवी पर कोई टॉक शो देखते हुए स्क्रीन पर बैठे मेहमान की तरह बिल्कुल उसी अंदाज में बैठें। इससे क्या महसूस होगा? आपको फौरन महसूस होगा कि आपके अंदर भी वही जज्बात पैदा हो रहे हैं जो इस वक्त मेहमान महसूस कर रहा है। ये इस बात का अमली सबूत है कि जिस्मानी कैफियत को बदलने से ज़हनी कैफियत खुद ब खुद बदलने लगती है। और तीसरा और आखिरी टास्क ये है कि आज किसी के साथ आम गुफ्तगू के दौरान इस बात पर ध्यान दें कि उनके बोलने की रफ्तार और सांस लेने का अंदाज क्या है। बस खामोशी से उसका मुशाहिदा करें।
ان تمام مشقوں اور آج کی گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ دوسروں کی باڈی لینگویج اور جذبات کو سمجھنا دراصل ان کے ساتھ بہتر اور ہمدردانہ تعلق قائم کرنے کا نام ہے۔ اس علم کا مقصد کسی پر غلبہ پانا ہرگز نہیں ہے، بلکہ غلط فہمیوں کو دور کرنا اور بہتر رابطہ بنانا ہے۔ جب ہمیں دوسروں کے پوشیدہ جذبات کی سمجھ آنے لگتی ہے تو ہمارے اندر خود بخود ایک ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ تو ان تمام باتوں کے ساتھ ہم سننے والوں کو یاد دلانا چاہیں گے کہ وہ ایسی مزید معلوماتی اور زندگی بدل دینے والی ویڈیوز کے لیے یوٹیوب پر فکر اسٹوڈیو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اور اگلی نشست میں ہم زندگی کو مزید پرسکون بنانے اور ذاتی عادات کو بہتر کرنے کے ایک اور انتہائی دلچسپ موضوع پر بات کریں گے جو روزمرہ زندگی کو بالکل بدل کر رکھ دے گا۔ لیکن جاتے جاتے ایک بہت اہم سوال ہے جو میں یہاں چھوڑنا چاہوں گی۔ جی بتائیں۔ آج ہم نے انسانوں کے آمنے سامنے بیٹھ کر باڈی لینگویج کو پڑھنے اور ہم آہنگی پیدا کرنے کی جو سائنس سیکھی، یہ ہزاروں سال کے ارتقاء کا نتیجہ ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو آج کے اس ڈیجیٹل دور میں جہاں زیادہ تر وقت سکرینز کے سامنے گزرتا ہے اور جذبات کا اظہار چہرے کے تاثرات کے بجائے ایموجیز کے ذریعے کیا جاتا ہے، کیا ہم ایک دوسرے کے اصل جذبات کو محسوس کرنے کی یہ قدرتی صلاحیت کھو تو نہیں رہے؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔